بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سماجی رابطوں پہ پاکستان کے قومی ترانے کے حوالے سے سامراجی ایجنسیاں اور ان کے ایجنٹ بہت سی باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پاکستان کا قومی ترانہ سارے کا سارا فارسی میں ہے، تو پھر کیا ہوا فارسی میں ہے؟ اس کے سارے الفاظ آپ دیکھ لیں، ہزاروں کتابوں میں بلکہ لاکھوں کتابوں میں، نظموں میں، غزلوں میں، نثر میں، ہر جگہ پہ استعمال ہوئے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، کشور علامہ اقبال کی اردو شاعری میں بہت دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قومی ترانہ شروع سے لے کر آخر تک پڑھ جائیے، اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو اردو کے اندر استعمال نہیں ہوا، جو مشکل ہو، جس کا سمجھنا آسان نہ ہو۔ تو یہ سامراجی ایجنسیوں کو یہ ہدف ملا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا نقطہ پکڑتی ہیں کہ جس کو عوام الناس میں پھیلایا جا سکے۔ ان کے ہزاروں فیس بک اکاؤنٹ ہیں، واٹس ایپ اکاؤنٹ ہیں، اس پر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی اردو زبان۔ میں یہ بات کرنے سے پہلے ایک بات انگریزی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں سائنس کا استاد ہوں۔ تو انگریزی میں سے اگر لاطینی زبان کے الفاظ نکال دیے جائیں، یونانی کے نکال دیے جائیں، عربی کے نکال دیے جائیں، فرانسیسی کے نکال دیے جائیں، تو انگریزی ایک ایسا چوں کا مربع بن جائے کہ اسے کوئی زبان سرے سے تسلیم ہی نہ کرے۔ اس میں سائنس اور جدید علوم پڑھنے کی بات تو الگ ہے، کوئی علم اس میں نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو اسی طرح ہماری اردو بھی بہت ساری بلکہ زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں، عربی اور فارسی تو اس کو بنانے والی ہیں۔ اور ہماری تہذیب ہے، ہماری تہذیب کے جو عناصر ترکیبی ہیں ان میں فارسی اور عربی کا اتنا عمل دخل ہے کہ جتنا ہمارے جسم میں ہمارے خون کا ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ میں پہلے فارسی کی بات کرتا ہوں۔ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا 2/3 کلام فارسی میں ہے، اور یہ ایران وہ قوم علامہ اقبال کے کلام کو پڑھ کے وہ ایک قوم بنی ہے۔ اس میں بڑا حصہ علامہ اقبال کی شاعری کا ہے۔ ترکی جو ایک نئی جہت اختیار کر کے وہ دنیا کے نقشے پر ابھر رہے ہیں، ان کو ایک قوم بننے میں علامہ اقبال کی شاعری کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارے مدرسوں میں، نظام تعلیم میں جب تک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا روم، جامی اور ان کے شیخ سعدی کی کتابیں، مولانا روم کی جو پیر رومی کے نام سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کو یاد فرماتے ہیں، وہ نصاب میں رہی ہیں اور ہمارے لوگوں کی تربیت کرتی رہی ہے، جس سے فرقہ واریت کی لعنت نہیں پنپنے پائی ہے، اور اخلاقیات کے اعتبار سے ہماری نسلوں کی تربیت، ہمارے جد جو ہیں پشتوں کی تربیت وہ کرتی رہی ہیں۔ تو ان کو ہم نصاب سے نکال کے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ تو فارسی زبان بھی ہماری تہذیب کی زبان ہے، اور اس کے بے شمار الفاظ، ہماری ہزاروں کتابیں، وہ نثری صورت میں ہوں، نظم کی صورت میں ہوں،
وہ سارے الفاظ ان کے اندر بھرے پڑے ہیں، وہ اردو کے اندر آ گئی ہیں، جیسے انگریزی کے اندر لاطینی اور فرانسیسی آ گئی ہیں، عربی چلی گئی ہے، یونانی آ گئی ہیں، اسی طرح یہ اس کی ساخت ہے، اس کو بنانے والی یہ زبانیں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ فارسی زبان کا ہے، یہ بالکل گمراہ کرنے اور ہمیں اپنے اصل سے کاٹنے کی ایک سازش ہے۔ اسی طرح آپ عربی کو دیکھیے، عربی بھی ہمارے جس طرح جسم میں خون ہے اس طرح عربی بھی شامل ہے، ہماری زبان کا ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک عربی زبان میں ہے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ عربی کے الفاظ ہماری اردو زبان کے اندر ہیں، بلکہ قرآن کے 70 سے 80% الفاظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، جس سے ہمیں قرآن سمجھنا آسان ہوتا ہے، حدیث سمجھنا آسان۔ ہمارے نام دیکھ لیجئے گا، عبداللہ رکھتے ہیں، عبد الرحمن رکھتے ہیں، طلحہ رکھتے ہیں، یہ جتنے نام آپ گن جائیے وہ عربی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی کا تعلق ہمارے ساتھ ہمارے جسم کا تعلق ہے، جسم کے اعضاء کا جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ ان زبانوں کا تعلق ہے، عربی کا تعلق ہے۔ ذخیرہ الفاظ ہمارے پاس موجود ہے اردو زبان میں جو عربی کے الفاظ ہیں، اور ہمیں صرف گرامر اگر سمجھ آ جائے تو ہم عربی کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی اصل کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک جھانسا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی سائنس نہیں پڑھی جا سکتی، سائنس میں جتنے الفاظ سائنس پڑھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ہمیں ہماری زبان سے ملتے ہیں، اور ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنے اردو زبان کے لٹریچر کو سامنے رکھ کے یہ تمام تر علوم ہم اپنی زبان میں پڑھا سکتے ہیں، اور زیادہ تر اصطلاحات موجود ہیں اور مزید اصطلاحات بھی وضع کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی جامد کام تھوڑا ہے، جیسے دوسری زبانوں میں آئے دن نئی اصطلاحات آتی ہیں، ہماری زبان میں بھی ایسی نئی اصطلاحات آتی ہیں۔ یہ تو ایجاد کا عمل ہے، یہ تخلیق کا عمل ہے، تحقیق کا عمل ہے۔ یہ اگر ہم اس کو اپنے نظام تعلیم کا حصہ بنا دیں تو اصطلاحات آپ دیکھیں کتنی زبردست طریقے سے نت نئی اور خوبصورت اور ہماری تہذیب اور ہماری زبان سے جو تعلق رکھنے والی ہے، جس کا رشتہ زمین سے جڑا ہوا ہے، جس کا رشتہ ماحول سے جڑا ہوا ہے، وہ الفاظ آئیں گے، ان کے ذریعے سے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہی الفاظ جن سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، ہماری لغات کی کتابیں، فرہنگ جتنی ہے اس سے سامراج سب سے زیادہ خطرہ محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ بنیاد بنے گی یہ اگلا لٹریچر تیار کرنے کے لیے، سائنس کا لٹریچر تیار کرنے کے لیے یہ بنیاد فراہم کریں گی، اس لیے ان کو یہ شائع نہیں ہونے دیتے۔ ہمارے سامراجی ایجنٹوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اصطلاحات کی کتابیں نہ شائع کریں، ان کو نصاب سے نکالتے ہیں، سائنس کے نصاب سے خصوصی طور پر ان کو نکال باہر کیا ہے، اور یہی پروپیگنڈا کیا ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ عربی اور فارسی کی مشکل اصطلاحات ہیں، بلکہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو اسکول ہیں ان کے سامراجی ایجنٹوں کے، تو ان میں جو بچے پڑھتے ہیں، کہیں یہ قاری صاحب ان کو قرآن مجید گھر میں پڑھاتے ہیں، تو کئی طرح کی شکایات سننے کو ملی ہیں کہ دیکھو الحمدللہ رب العالمین جیسے مشکل الفاظ آپ کیوں ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں، آپ کو کیا حق ہے؟ تو اس طرح کی یہ دراصل یہ پوری تہذیبی یلغار ہے، جس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ہماری عوام الناس، خصوصاً سائنس پڑھنے والے اور پڑھانے والے افراد کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تہذیب کے ساتھ جڑ کر ہی ہم علوم و فنون میں ترقی کر سکتے ہیں۔
جو ادارے جو 80 کے عشرے میں کام ہوا، وہ ادارے جو تالیف و تصنیف کے ہیں، ان کو بحال اگر کر دیا جائے اور اسی روح کے ساتھ جو پرانی فرہنگ کی کتابیں ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جائے، الفاظ کا اضافہ کیا جائے، اور جو صرف انگریزی اور اردو الفاظ کے ساتھ لکھی گئی ہیں، انگریزی اور اس کا متبادل اردو میں کیا ہے، ان کو پھر آگے بڑھا کے ان کی تعریفیں پھر ساتھ لکھی جائے، اردو میں بھی لکھی جائے، اگر انگریزی میں بھی لکھ دی جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اس طرح سے ہم ان کو بھی ان کی بھی تجدید کر سکتے ہیں، ان کو اپڈیٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ذخیرہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اپنی لائبریریاں اس انداز سے اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر سکتے ہیں، مگر یہ کام سامراجی ایجنٹوں نے فی الحال روک رکھا ہے۔ موجودہ حکومت سے ہمیں کافی توقعات تھیں کہ یہ کام کو جاری رکھیں گے، یہ نفاذ کریں گے اردو کا، یہ مقابلے کے امتحانات دفاتر میں، اور لیکن ابھی تک ہمیں لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بھی خصوصاً جو تعلیم کا وزیر ہے شفقت محمود، وہ پوری طرح سامراجی ایجنٹ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے ان کی سربراہی میں جو دفتری اصطلاحات تھیں ان کو انگریزی میں بدل دیا گیا ہے۔ وہاں جو کتابیں لکھی تھیں، جو دفتری لغات لکھی تھی مقتدرہ قومی زبان میں، ادارہ برائے فروغ اردو زبان، اس میں ادارہ برائے فروغ قومی زبان، اس میں ابھی بدل دیا گیا ہے۔ بالکل خاموشی سے کرتے ہیں یہ کام، چپ کر کے بغیر کسی مشاورت کے، ماہرین تعلیم کو بٹھا کر وسیع تر مشاورت اس سے پہلے کرنا ضروری ہوتی ہے۔ کسی لفظ کو اگر بدلنا ہے تو یہ بالکل خفیہ انداز سے پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب کتاب چھپ کے آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح 2003 میں انہوں نے نصاب بھی اس طرح بنایا۔ تو جو ادارے ہیں ان پر قدغن ہے، اردو سائنس بورڈ ہے، وہاں پہ یہ خصوصاً اصطلاحات کی جو پرانی کتابیں دوبارہ شائع کرنے پہ پابندی ہے۔ تو ابھی جو شائع ہوئی ہے وہ ان کا حال میں کسی اور سیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ جو فرہنگ طبیعت ہے وہ صرف 9ویں جماعت کی جو طبیعت ہے اس میں زیادہ الفاظ ہیں، 600 الفاظ کی وہ لغت لکھی ہے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ میں اس پر، یہ کیمیا ہے، یہ حیاتیات ہے، ان پر الگ سے بات کروں گا۔ تو یہ اس پروپیگنڈے سے ہمیں یہ باخبر رہنا چاہیے، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ تہذیبی طور پر کسی قوم کو صرف غلام ہی نہیں اس سے بنایا جا سکتا، بلکہ اس کو یہ اپنی موت آپ کوئی قوم اس سے مر جاتی ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حساس ہیں، جو سمجھتے ہیں ان ساری باتوں کو، ان کو آگے آ کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اس یلغار کے سامنے ایک بند باندھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔